امت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملوں پر اللہ کی طرف سے جو وعدہ کیا ہے ان وعدوں کا تاثر پیدا کرنا مقصود ہے، اور اعمال ان وعدوں کے یقین کے ساتھ، ان فضائل کے دھیان کے ساتھ، ان فضائل کے استحضار کے ساتھ کروانا مقصود ہے، ورنہ عمل ہے فضائل کے دھیان نہ ہونے کی، فضائل کا دھیان نہ ہونے کی وجہ سے ان اعمال میں سے احتساب نکلا ہوا ہے۔ جب عمل میں سے احتساب ہی نکل گیا، جب عمل میں سے احتساب ہی نکل گیا تو پھر اس عمل میں کیا لذت رہ گئی؟ دیکھو تو صحیح، ایک آدمی ایک قیمتی گھڑی باندھتا ہے، ہر وقت اسے دیکھے گا، ہر وقت دکھلائے گا، اس کو اس کی قیمت، اس کے اندر اس کے دل میں اس کی قیمت نے عظمت پیدا کی ہوئی اس گھڑی کی، لیکن ہمارے اعمال کے ساتھ احتساب نہیں ہے، اس لیے اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ نماز کے بعد کی سنتوں کا اہتمام نہیں، نماز کے بعد کی دعاؤں کا اہتمام نہیں، تلاوت ہو رہی ہے میرے دوستوں، وہ تو ہر عمل ذکر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر عمل کی جان احتساب اور ہر عمل کی جان اللہ کا دھیان ہے۔ جب اعمال میں سے احتساب نکل جائے گا تو پھر یہ اعمال عادت بنیں گے، عادت۔ ہمیں عادت نہیں بنانی، ہمیں تو عبادت بنانی ہے، عبادت۔ اس لیے اصل ذکر اللہ کا دھیان ہے، ہمیں اللہ کا دھیان باقی رکھنے کے لیے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ سارے اعمال اللہ کو یاد رکھنے کے لیے دیے گئے ہیں کہ مومن 24 گھنٹے اللہ کو یاد رکھتا ہوا چلے۔ یہ اصل مقصد تو ذکر کا یہ ہے، اصل مقصد ذکر کا یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا۔ فاذکرونی اذکرکم، ترجمہ فرمایا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ کہ اللہ سے یاد رکھنے کی، اللہ سے یاد رکھنے کے لیے ہے۔ جو اللہ کو یاد رکھے گا وہ اللہ کے احکامات کو بھی یاد رکھے گا، جو اللہ کو بلائے گا اس کے احکامات کو بلا دے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، ذکر کی دعوت دیں اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے، پھر اپنے ہر عمل کو اللہ کے دھیان سے ذکر بناؤ، لیکن اللہ کے دھیان کی مشق نماز میں ہوگی۔ اللہ کے دھیان کی مشق کہاں ہوگی؟ کہ اللہ کے دھیان کی مشق نماز سے ہوگی، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والا عمل ہے۔ جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والے عمل میں اللہ کے دھیان سے نہیں ہے، وہ بعد والے اعمال میں اللہ کا دھیان کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ اس کو اس کے ذکر میں، اس کو یتیم کا کام آنے میں، اس کو والدین کا حق ادا کرنے میں کیسے اللہ کا دھیان آ سکتا ہے جو اللہ کے قریب کرنے والے عمل میں بھی اللہ سے غافل ہے؟ اس لیے نماز کو قرآن نے ذکر بھی کہا ہے اور نماز کو قرآن نے ایمان بھی کہا ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور نماز کو قرآن نے ایمان بھی کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نماز کی اطاعت پر لے آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کی نماز کو ایمان فرمایا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، جب صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محلے میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت کا قبلہ بیت اللہ کی طرف تحویل نہیں ہوا تھا، تحویل قبلہ اس وقت تک نہیں ہوئی تھی، نماز ہو رہی تھی بیت المقدس کی طرف، ظہر کی نماز پڑھتے پڑھتے نماز کے درمیان حکم آ گیا کہ آپ اپنا چہرہ پھیر لیجئے بیت اللہ کی طرف، کعبے کی طرف۔ تو آپ نے اور آپ کے صحابہ نے فوراً رخ پھیر لیا۔ تو یہ کہانی ملے کہ اب تک کی نماز کا کیا ہوگا، کہ اب تک کی نماز کا کیا ہوگا؟
تو اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں. تو اللہ نے نماز کو ایمان کہا ہے کہ اتنی یقینی چیز ہے کہ نماز کا نام ایمان. کیوں؟ اس لیے کہ مومن تو پوری اطاعت پر ہے اس کا کہ اس کی نماز کو بھی ایمان کہہ دیا. اس لیے میرے محترم دوستو، زندگی میں پورا دین لاؤ. پورا دین پورے دین کی دعوت سے آئے گا. پورا دین کہ پورا دین پورے دین کی دعوت سے، کامل یقین کی دعوت سے، کامل نماز کی دعوت سے. سارا دین زندگیوں میں یقین کے راستے سے آئے گا. اس لیے سب سے پہلی محنت تو یقین کی ہے. پھر سارے عمل کی طرف بطور یقین کے بلاؤ. ایک عمل کی طرف بلانا ہے بطور عمل کے، ایک عمل کی طرف بلانا بطور یقین کے، کہ بطور یقین کی طرف بلانے والا تو خود اپنے اعتبار سے یقین میں ترقی کرے گا، چاہے اس کے عمل کو دوسرا قبول نہ کرے، چاہے اس کی دعوت دوسرے نہ مانے. ہمیں تو اللہ کے فضل سے ایسی محنت دی گئی ہے کہ اللہ کے فضل سے ایسی محنت دی گئی ہے کہ اگر اس محنت پر دوسرے راضی تیار نہ ہو تو یہ کہیں کہ اللہ رب العزت محنت کرنے والوں کو محروم نہیں فرمائیں گے. اللہ محنت کرنے والوں کو محروم نہیں فرمائیں گے. ایسی اتنی آسان محنت ہے. لوگ یہ سمجھے کہ کسی کو دعوت دی، اس نے قبول نہ کی، ہماری محنت ضائع ہو گئی. ہرگز نہیں. دیکھو یہ طے کر لو کہ دعوت خود میری اپنی ذات کے لیے ہے. جب تک اس محنت کو اپنی ذات کے لیے نہیں یقین کرو گے اس وقت تک اس محنت پر استقامت نہیں ہوگی. کیونکہ جو محنتیں دوسروں کے لیے ہوتی ہیں وہ تو دوسروں کے انکار کے بعد، بلکہ میں ثابت کرتا ہوں اس امت میں سے، اس امت کی جو عمومی ذمہ داری تھی بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، وہ اس امت میں سے ختم ہی اس لیے ہوا. اس امت میں سے ختم ہی اس لیے ہوا کہ امر معروف اور نہی منکر، بھلائی کا حکم کرنا برائی سے روکنا، اس کو دوسروں کی اصلاح کے لیے سمجھا جاتا رہا. ہم یہ یاد کرنا چاہتے ہیں کہ بھلائی کا حکم کرنا برائی سے روکنا یہ خود ہماری اپنی ذات کے لیے ہے. ہاں اس سے دوسروں کو فائدہ ہوگا، اس سے انکار نہیں ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ دوسروں کو اس سے فائدہ ہوگا. دیکھو ہر تاجر تجارت اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. وہ ڈاکٹر ہو یا وہ کپڑے والا ہو یا وہ سونے چاندی والا ہو، کوئی چیز بیچتا ہو، ہر تاجر ہر ڈاکٹر وہ تجارت اپنے لیے کر رہا ہے، لیکن دوسروں کو بھی اس کی ذات سے نفع ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ اس سے تو اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے دین کی محنت کریں گے ہم انہیں ہدایت دیں گے. جن پر محنت کر رہے ہیں کہ ان کی قسم میں ہدایت ہے تو ہوگی، ورنہ داعی کی دعوت داعی کو تو مفید ہے چاہے مدعو اس کی دعوت کو قبول نہ کرے. یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے، اتنی بڑی خوشخبری ہے یہ کہ دعوت داعی کے لیے مفید ہے چاہے مدعو اس کی دعوت کو قبول نہ کرے. اس لیے قیامت وہ انبیاء علیہ السلام جن کی بات کسی نے نہیں مانی، ان کی قوم میں سے ایک نے بھی ان کا اتباع نہیں کیا، وہ انبیاء علیہ السلام بھی قیامت کے دن ان نبیوں کی طرح کامیاب ہوں گے جن کے ساتھ بڑی بڑی امتیں ہیں، جن کا بہت سے نے اتباع کیا، جن کے ساتھ بڑی بڑی امتیں ہوں گی قیامت میں. یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اپنی محنت میں ناکام ہو گئے جن کی بات کسی نے نہیں مانی. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، یہ محنت داعی کی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے. اور اتنا اچھا نقطہ علماء نے لکھا ہے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اتنا اچھا نقطہ لکھا ہے علماء نے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اس نے ایک اتنی اچھی بات لکھی ہے تو واقعی اگر سمجھ لیا جائے تو استقامت کا بہت آسان نسخہ ہے. اس کام پر استقامت کا آسان نسخہ ہے. سواء علیہم کہ بے فائدہ تو دعوت ان کے لیے ہے
جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، بے فائدہ ان کے لیے ہے. انذار ڈرانا ان کے لیے بے فائدہ ہے جو ایمان لانے والے نہیں ہیں. کہ آپ ان کو ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، وہ ایمان نہیں لا رہی ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں سواء علیہم فرمایا، علیہ کا نہیں فرمایا. سواء علیہم فرمایا، علیہ کا نہیں. یعنی یہ فرمایا ہے کہ آپ کے لیے بے فائدہ نہیں ہے، نہ ماننے والوں کے لیے بے فائدہ ہے. یعنی بے فائدہ ان کے حق میں ہے، دعوت دینے والوں کے لیے دعوت ہر حال میں مفید ہے. یہ کر رہا تھا کہ امت میں سے بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا اس لیے ختم ہو گیا کہ اس کام کو محض دوسروں کی اصلاح کے لیے سمجھا گیا. نہیں میرے محترم دوستو، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا سب سے پہلے روکنے والی کی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھلائی کا حکم کریں گے اپنے اندر بھلائیوں پر چلنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے. ہم دوسروں کو منکرات سے روکیں گے اپنے اندر منکرات کی نفرت پیدا کرنے کے لیے. جب یہ محنت دوسروں کے لیے ہوگی تو یا تو مایوسی آئے گی دوسروں کا نہ ماننے کی وجہ سے، یا غصہ پیدا ہوگا برائی سے روکنے والے کے اندر لوگوں کے نہ ماننے کی وجہ سے. اور غصہ اور مایوسی یہ دونوں چیزیں نبیوں سے دور ہوتی ہیں. کیونکہ نبی کہ ایک تو نبی کے اندر حلم ہوتا ہے، اور دوسرے نبی کے اندر کہ نبی کو اپنی محنت پر بصیرت ہوتی ہے، یقین. وہ مایوس نہیں ہوتے کہ لوگ نہیں مانتے کہ چھوڑ دو، کہ لوگ تعلیم میں نہیں آتے تعلیم چھوڑ دو، گشت نہیں کرتے تو گشت چھوڑ دو، اور لوگ نہیں نکلتے تو کہنا چھوڑ دو. کہ نہیں، کہ محنت تیری اپنی ذات کے لیے ہے، کہ جو محنت تیری اپنی ذات کے لیے ہے اس پر تو قائم رہے گا چاہے لوگ نہ مانے. التھانی رحمۃ اللہ علیہ کہ محفوظات پڑھ رہا تھا تو اس میں اتنی اچھی بات ملی. سمجھتے ہیں کہ نے فرمایا ہے کہ میں جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا میں اس کی دعوت دوسروں کو دیا کرتا تھا. اتنا اچھا اصول اور اتنا آسان کام بنایا کہ جس چیز کو میں اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا اس کی دعوت دوسروں کو دیا کرتا تھا، اور جس چیز کو میں اپنے اندر سے نکالنا چاہتا تھا اس سے دوسروں کو روکتا تھا. تو منکرات سے روکنا دائی کے اندر منکرات کی نفرت بھی پیدا کرے گا، منکرات سے بچنے کی استعداد بھی پیدا کرے گا. اور معروفات کا حکم دینا دائی کے اندر معروفات پر چلنے کی استعداد پیدا کرے گا. دوسرے مان جائیں ان کے عمل کے اجر میں یہ شریک، اور دوسرے نہ مانے تو اس کا اپنی ذات کے اعتبار سے اس کو نفع ہونا یہ فائدے سے خالی نہیں ہے. اس کی دعوت مفید ہے اس کے لیے. اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، دعوت نجات کا یقینی سبب ہے. دعوت اللہ دائی کی نجات کا یقینی سبب ہے. اس پر جتنا یقین ہوگا، اور کیوں، یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، یعنی کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے. ہم یوں سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو لوگ بات نہیں مانتے ان کو دعوت دینے سے کیا فائدہ، بلکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب انہوں نے نہ ماننے والوں پر محنت کی تو ان کو دعوت سے روکا گیا کہ بھئی آپ ان کو چھوڑ دیجئے. لیکن دائی کی طبیعت میں ساری امت کو سامنے رکھ کر کام کرنا ہوتا ہے. دائی کی طبیعت میں یہ نہیں ہوا کرتا کہ جو اس کی بات مانے اس سے یہ بات کرے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری امت کی نجات چاہتا ہے.
نہ ماننے والوں پر بھی اس کی محنت ہوگی، ماننے والوں پر بھی اس کی محنت ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ابو طالب پر بھی وہی، ابو ہریرہ پر بھی وہی۔ آپ کو تو اختیار دیا گیا نا کہ یا رسول اللہ آپ کیا چاہتے ہیں؟